حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں. خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہر کا گشت کرتے کرتے شہر کے کنارے پر پہنچے. ایک ٹوٹی پوٹی چوپڑے دیکھے، ٹوٹا پھوٹا مکان دیکھا، اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. امیر المومنین نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازے پر ایک اماں جی آئے. پوچھا اماں جی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں یہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر کی جان کو رو رہے ہیں. اللہ اکبر، عمر کی جان کو رو رہے ہیں. اماں کیوں؟ آج 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. اللہ اکبر، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے گھر میں 2 ٹائم ہنڈیا پک رہی ہے، ہمارے ہمسائے کے گھر میں کچھ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سن کر بیت المال میں گئے. وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے نوکر نکلا. عرض کی حضور حکم ہوئے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی بیت المال پہ لگے تھے. فرمایا اتنا آٹے کی بوری، اتنا گھی، اتنی چینی، اتنی دالیں، اتنے مسالہ جات، فلاں فلاں چیزیں ساری میرے کاندھے پر رکھو. عرض کی حضور آپ حکم کرے، میں آپ کا خادم خود اٹھا کر جس جگہ پر حکم کرتے ہیں اس جگہ پر چھوڑ کے آتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ ڈیوٹی بھی میری ہے، دیکھ بھال کا خیال کرنا یہ بھی میری ڈیوٹی ہے. قیامت کے دن اس کا سوال بھی مجھ سے ہوگا، جواب بھی میں دوں گا. میری جگہ پر تو نہیں، میری جگہ پر تم سے سوال نہیں ہوگا. سوال بھی مجھ سے ہونا ہے، جواب بھی میں نے دینا ہے. کہ اے عمر، میں نے تجھے ایک وقت کا بادشاہ بنایا تھا، ایک رعایا کا حاکم بنایا، تو نے اپنی رعایا کا خیال کیسے رکھا؟ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال کیا جائے گا، عمر تیری حکومت میں کتا بھوکا مرا تو کیوں؟ آج ہمارے حکمرانوں کو تو خبر ہی نہیں نہ ہوتی، مست رست ہو کر سو جاتے ہیں. ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے ہمسائے میں ملک میں کون بھوکا مر رہا ہے، کون پیاسا مر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا سامان اٹھا کر اماں جی کے گھر میں آئے. دروازہ کھٹکھٹایا. اماں جی میں راستے میں گزر رہا تھا، آپ کی خبر پہنچی، آپ کے بچوں کے رونے کی آواز سنی، یہ سارا سامان میں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. اماں جی آپ جلدی جلدی ہنڈیا پکائیں، یہ مسور کی دال بڑی جلدی تیار ہو جاتی ہے، آپ اس کو جلدی تیار کریں. میں چولہے میں آگ جلاتا ہوں، آپ نیچے آگ جلا رہے ہیں. اماں جی ہنڈیا تیار کر رہے، آپ نے ہنڈیا نیچے اتارے. اماں جی توا چولہے پر رکھو، میں نیچے آگ جلاتا ہوں، جلدی جلدی روٹیاں پکا کر ان بچوں کو کھلاؤ. اماں جی نے جلدی جلدی روٹیاں پکائی. امیر المومنین نے نیچے آگ جلائی، جلدی جلدی روٹیاں پکا کر بچوں کو کھلائے. بچے کھا کر سیر ہو گئے اور بڑی خوب میٹھی نیند میں آرام سے سونے لگے. آپ نے قدموں کو پکڑ کر عرض کی اماں جی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. بولو بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کی اماں جی عمر کو امیر المومنین کو معاف کر دو. ہاتھ باندھے. امیر المومنین کو پتہ نہیں چلا. اماں جی امیر المومنین کو عمر کو معاف کر دو. بیٹا عمر اس قابل نہیں ہے کہ اس کو معاف کیا جائے، امیر المومنین اس قابل نہیں، اس کو معافی دی جائے. 3 دن سے میں بھی میرے بچے بھی بھوکے اور پیاسے ہیں. اماں جی امیر المومنین کو پتہ نہیں چلا، عمر کو پتہ نہیں چلا، رات کو پتہ چل گیا اس کو کہیں تو پھر میں بات کروں گا. لیکن اماں جی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، پیر پکڑ کے معافی چاہتا ہوں، آپ عمر کو معاف کر دیں.
آئندہ سے عمر ایسی غفلت نہیں برتے گا۔ اماں جی کہتے ہیں بیٹا آپ اگر کہتے ہیں نا تو آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے رات کے اندر میری مدد کی ہے، میرے بچوں کو کھانا کھلایا، اس کا بڑا خیال رکھا۔ بیٹا اگر آپ کہتے ہیں تو میں عمر کو معاف کر دیتی ہوں، امیر المومنین کو معاف کر دیتی ہوں، ورنہ حاکم وقت امیر المومنین عمر اس قابل نہیں کہ اس کو معاف کیا جائے۔ اماں جی میں پھر عرض کرتا ہوں آپ عمر کو معاف کر دیں، آئندہ کے بعد انشاءاللہ عمر یہ غفلت نہیں کرے گا، پہلے آپ کا خیال رکھے گا، باقی پھر باقی رعایا کا۔ ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کے کہنے پر معاف کرتی ہوں۔ آپ واپس چپ چاپ چلے گئے، آپ نے تعارف نہیں کروایا، چپ چاپ واپس چلے گئے۔ تو صبح جب اپنی مسرت پہ بیٹھے نا تو وہ اماں جی حاکم وقت کا شکریہ ادا کرنے آئے کہ آپ نے اپنے نوکر کو بھیجا، اس نے آپ کے بارے میں معافی مانگی تو چلو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب صبح کے وقت دربار میں اماں جی حاضر ہوئے نا تو نظر پڑی امیر المومنین کے چہرے پر، پسینے سے شرابور ہو گئی۔ بیٹا آپ وہ رات والے تو نہیں؟ ہاں اماں میں رات والے ہی ہوں، میں ہی عمر ہوں، میں ہی امیر المومنین ہوں۔ بیٹا اگر مجھے اس وقت پتہ چل جاتا نا تو میں کبھی معاف نہ کرتی۔ اماں یہ تو آپ نے شفقت کی ہے، بڑی مہربانی کی ہے، آپ نے مجھے معاف کیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا۔ آئندہ سے عمر ایسی غلطی نہیں کرے گا، پہلے راشن ہر مہینے آپ کے گھر میں پہنچے گا، باقی رعایا کو بعد میں ملے گا۔ تو رمضان مبارک کا جب مہینہ شروع ہو جاتا میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ دو، صدقات دو، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھو۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے ان کے گھروں میں راشن پہنچاؤ، نقدی کی صورت میں یا راشن کی صورت میں، تاکہ سحری اور افطاری میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جو یہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور بندے روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر جو قدم جتنے چل کر ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے یا سنانے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے یا سنانے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، درود و سلام پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، کسی بھی نیک محفل میں جتنے قدم چل جاتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے قدم گنتے جاؤ، ہر قدم کے بدلے ایک ایک سال کے مقبول عبادت کا ثواب درج کرتے جاؤ۔ یہ ثواب اس کو ملے گا جو رمضان مبارک کا روزہ رکھے گا۔ فرمایا روزہ رکھ کے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، کروانے کے لیے، مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، کروانے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، درود و سلام خود پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، کسی بھی نیک محفل میں جب جاؤ گے نا جتنے قدم چلتے جاؤ گے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے اس کے قدم گنتے جاؤ۔ جتنے قدم چل کر اس مسجد میں جائے گا، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے گا، ذکر کرنے کے لیے مسجد میں جائے گا، ذکر اللہ یا ذکر مصطفیٰ سننے سنانے کے لیے جائے گا، ہر قدم کے بدلے ایک ایک مقبول سال کی عبادت کا ثواب۔ تو میرے دوستو رمضان مبارک اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، رفعت اور بلندیوں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ ہمارا کوئی معزز مہمان آنے والا ہو تو ہم کہیں کہ دن پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا معزز مہمان جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کی خدمت، اس کا ادب و احترام دنیا دار جو ہمارے مہمان ہیں ان سے زیادہ کرنی چاہیے یا کم؟ جی جو اللہ کا مہمان ہے اس کی خدمت سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔
اور اللہ کا معزز مہمان رمضان مبارک یہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، شانوں کے ساتھ ہماری بخشش کروانے کے لیے خود بخود ہمارے پاس چل کر آ رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا غنی ہے، کتنا بڑا سخی ہے، کتنا بڑا مقام و مرتبے والا ہے کہ ہمارے پاس خود چل کر ہماری بخشش کروانے کے لیے آ رہا ہے۔ میرا ادب کرو، میرا احترام کرو، میرے حقوق و فرائض کا خیال کرو، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم سب کی بخشش اور مغفرت نہ کروا لو۔ جس گھر میں ہوا بھی داخل نہیں نہ ہو سکتی، اللہ کے بزرگ دوستو، جس گھر میں روشنی بھی انٹر نہیں ہو سکتی، رمضان القرآن اس گھر کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ تو سارے بھائیوں نے روزہ رکھنا ہے۔ رمضان المبارک میں بڑے بڑے تندرست بیمار بن جاتے ہیں۔ رمضان تو ہے ہی شفا، روزہ تو ہے ہی شفا۔ روزہ کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اگر 15-16 گھنٹے کا روزہ ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 18 اور 20 گھنٹے کی طاقت بھی عطا کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ فرماتا ہے میں کسی کی طاقت سے بڑھ کر، اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جتنی میرے بندے کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے، ہمت اور طاقت ہوتی ہے، جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالتا ہوں۔ یہ کبھی نہیں ایسا ہوا کہ اگر 16 گھنٹے کا روزہ ہو تو اللہ ہمیں طاقت 14 گھنٹے کی دے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اگر میں نے 16 گھنٹے یا 18 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے نا تو طاقت میں نے اپنے بندے کو 20 اور 22 گھنٹے کی طاقت رکھی ہے۔ 16-18 گھنٹے اگر ہم کچھ نہیں کھائیں پیئیں گے نا تو اللہ نے ہمیں طاقت 20 اور 22 گھنٹے کی دینی ہے تاکہ ہمیں وہ بھوک اور پیاس برداشت ہو جائے۔